آغاز میں آپ کو بتائیں کہ یوکرینی صدر اور امریکی صدر کی وائٹ ہاؤس میں ملاقات۔ امریکی صدر کا کہنا تھا یوکرین میں جنگ روکنے کا اچھا موقع ہے۔ روسی صدر سے ملاقات ہوئی اور ہم نے جنگ بندی کے لیے بات چیت کی۔ یقین ہے کہ روسی صدر پیوٹن جنگ ختم کرنا چاہتے ہیں۔ جبکہ جنگ میں بہت سے فوجی اور شہری مارے جا چکے ہیں۔ یہ جنگ جو بائیڈن کی لگائی ہے، میری نہیں۔ میں بہت کوشش کر رہا ہوں کہ یہ سب ختم ہو جائے۔ سب کو صورتحال کا علم ہے۔ پاک بھارت بڑی جنگ بھی رکوائی ہے۔ زیلنسکی کی جنگ بندی کے لیے ٹرمپ کے بات چیت کے راستے کی حمایت، جبکہ یوکرین کا مستقبل یورپ اور امریکہ کی حمایت پر منحصر ہے۔ ہمیں جنگ کے خاتمے کی حمایت کرنی چاہیے۔ ہمیں جنگ ختم کرنی ہے۔ دوسروں کی مدد کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنی سیکیورٹی کی ضمانت چاہیے۔ ٹرمپ اور میں بہت کوشش کر رہے ہیں یہ سب ختم ہو جائے۔ جنگ کو روکنے کی ضرورت ہے۔ آپ اس سوٹ میں بہت اچھے لگ رہے ہیں۔ امریکی صحافی کی یوکرینی صدر کے لباس کی تعریف۔ وائٹ ہاؤس آمد پر امریکی صدر کی جانب سے زیلنسکی کا استقبال کیا گیا۔ ویلکم بیک۔ بریک کے بعد آپ کو بتائیں کہ بادل پھٹنے سے سوابی میں تباہی، 15 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ گڈون سرکوئی بانٹھا میں سیلابی ریلے میں 12 گھر ڈوب گئے، متعدد گاڑیاں پانی میں بہہ گئیں۔ چھتوں پر پناہ لینے والے 70 افراد کو ریسکیو کر لیا گیا۔ شدید بارش سے مکان کی چھت گر گئی، ملبے تلے دب کر 4 افراد جان کی بازی ہار گئے، 7 شدید زخمی۔ کرک میں تیز بارش کے باعث ندی نالوں میں طغیانی، سیلابی ریلوں سے سڑکیں بند، مختلف مقامات پر زمینی رابطہ منقطع ہو گیا۔ مردان، سوات، مینگورہ، پارا چنار میں بارش، خوشاب میں طوفانی بارش سے برساتی نالے بفر گئے۔ نوشہرہ میں چھت گرنے سے میاں بیوی چل بسے۔ ہری پور میں سیلابی ریلے سے ریلوے روڈ بند۔ گلیات میں بھی تیز بارش۔ توحید آباد، مری میں بھی شدید بارش ہوئی۔ دوسری جانب کمشنر مالاکنڈ ڈویژن کے دفتر سے جاری کردہ تازہ رپورٹ میں سوات میں حالیہ سیلاب اور شدید بارشوں سے ہونے والے نقصانات کی تفصیلات جاری کر دی گئیں۔ رپورٹ کے مطابق ضلع بھر میں سیلابی ریلوں اور بارشوں کے باعث 20 افراد جاں بحق جبکہ 2 افراد زخمی ہوئے۔ قدرتی آفت سے 51 مکانات مکمل طور پر تباہ جبکہ 185 مکانات کو جزوی نقصان پہنچا۔ رپورٹ کے مطابق سیلابی پانی 163 مویشیوں کو بھی اپنے ساتھ بہا لے گیا، جبکہ 36 دکانیں مکمل طور پر تباہ اور 21 کو جزوی نقصان پہنچا۔ سیلابی ریلے میں 50 گاڑیاں بہہ گئیں جبکہ 65 سرکاری عمارتیں بھی متاثر ہوئیں جنہیں جزوی یا مکمل نقصان پہنچا ہے۔ کے پی اور گلگت بلتستان میں پاک فوج کا فلڈ ریلیف آپریشن مسلسل چوتھے روز بھی جاری رہا۔ خراب موسم کے باوجود سیلاب زدگان کو راشن اور دیگر امدادی سامان کی فراہمی بھی جاری رکھی گئی۔ رپورٹ دیکھیے۔ پاک فوج کا فلڈ ریلیف آپریشن بھرپور انداز میں جاری۔ خیبر پختونخوا کے متاثرہ اضلاع میں پاک فوج کے جوان امدادی کاموں میں مگن۔ گلگت بلتستان میں بھی امداد و بحالی کے اقدامات۔ بنیر، سوات، شانگلہ اور باجوڑ میں خراب موسم اور بارش کے باوجود سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن جاری رکھا گیا۔ کور آف انجینئرز کے دستے بند راستوں کو کھولنے اور ملبہ ہٹانے میں مصروف رہے۔ سیلاب زدگان کو ہیلی کاپٹر سے راشن اور دیگر ضروری سامان پہنچایا گیا۔ میڈیکل کیمپس میں سیلاب سے متاثرہ زخمیوں اور مریضوں کا علاج بھی جاری ہے۔ مقامی لوگوں نے پاک فوج کی جانب سے امداد کی فراہمی پر شکریہ کا اظہار کیا۔ کہا، ہم پاک فوج کے جذبے اور خدمت کو دل سے سراہتے ہیں۔ باجوڑ اور دیر کو ملانے والے جار پل کی بحالی کے لیے کام کے آغاز پر مقامی لوگوں نے خوشی کا اظہار کیا۔ کہا، جب بھی ہم پر مشکل وقت آیا پاک فوج ہمیشہ ہمارے ساتھ کھڑی رہی۔ گلگت بلتستان میں لینڈ سلائیڈنگ سے متاثرہ شاہراہ قراقرم پر آمد و رفت متبادل راستے کے ذریعے بحال کر دی گئی۔ بابو سر ٹاپ شاہراہ کو بھی کھول دیا گیا۔ جگلوٹ کردو روڈ کو استک پل کے علاوہ ٹریفک کے لیے بحال کر دیا گیا۔ استک پل کی بحالی کے لیے مشینری پہنچا دی گئی۔ دیوسائی روڈ اور ہنزا روڈ کو بھی ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کے پی کے سیلاب متاثرین کے لیے وفاقی کابینہ کی 1 ماہ کی تنخواہ عطیہ کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ کے پی، جی بی اور آزاد کشمیر میں سیلاب متاثرین کی امدادی سرگرمیوں کے حوالے سے اعلیٰ سطح کے اجلاس کی صدارت کی۔ تفصیلات کے لیے رپورٹ دیکھیے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت خیبر پختونخوا، جی بی اور آزاد کشمیر میں امدادی سرگرمیوں کے حوالے سے اعلیٰ سطح کا اجلاس۔ خیبر پختونخوا کے سیلاب متاثرین کے لیے وفاقی کابینہ کی 1 ماہ کی تنخواہ عطیہ کرنے کا اعلان۔ کے پی میں سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے وفاقی اداروں کو مزید متحرک ہونے کی ہدایت۔
اجلاس کو NDMA اور وفاقی وزراء کی جانب سے جاری امدادی سرگرمیوں پر بریفنگ دی گئی۔ بتایا گیا کہ وفاقی و صوبائی حکومتوں، پاک فوج و دیگر اداروں کی جانب سے اب تک متاثرین کے لیے 456 ریلیف کیمپس کے قیام کے ساتھ ساتھ 400 ریسکیو آپریشنز کیے جا چکے ہیں۔ متاثرین کے لیے امدادی اشیاء پر مشتمل ٹرک پہنچائے جا رہے ہیں۔ محتاط اندازے کے مطابق 126 ملین روپے سے زائد کے سرکاری و نجی املاک کے نقصانات کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ ستمبر کے دوسرے ہفتے تک مونسون جاری رہے گا۔ 6 بڑے اسپیل گزر چکے جبکہ مزید 2 اسپیل متوقع ہیں۔ اس موقع پر وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ مصیبت کی اس گھڑی میں کوئی وفاقی کوئی صوبائی حکومت نہیں، ہمیں متاثرہ لوگوں کی مدد و بحالی یقینی بنانی ہے۔ یہ سیاست کا نہیں، خدمت اور لوگوں کے زخموں پر مرہم رکھنے کا وقت ہے۔ انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت جاں بحق ہونے والے افراد کے ساتھ ساتھ متاثرین کو وزیر اعظم پیکج کے تحت بھی امدادی رقوم فراہم کرے گی۔ امدادی اشیاء کی تقسیم و بحالی کے آپریشن کی نگرانی وزیر امور کشمیر و گلگت بلتستان کریں گے۔ وزیر اعظم نے وزیر مواصلات اور وزیر توانائی کو متاثرہ علاقوں میں جا کر بحالی آپریشنز کی نگرانی کی ہدایت کی اور NDMA کو فوری طور پر نقصانات کا حتمی جائزہ اور امدادی اشیاء کی متاثرین میں تقسیم کا جامع لائحہ عمل پیش کرنے کی ہدایت کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں کہ ماضی کی حکومتوں نے ملک کو IMF کے حوالے کر دیا۔ IMF سے جان چھڑانا کسی چیلنج سے کم نہیں۔ مزید کہا کہ ماضی میں وزیر اعظم 12 بجے دفتر آتے تھے، 3 بجے گھر چلے جاتے تھے۔ اقتدار سنبھالا تو ملک کے ڈیفالٹ کی باتیں ہو رہی تھیں۔ نون لیگ کی حکومت نے ملک سے دہشت گردی کا خاتمہ کیا ہے، جلد ہی پاکستان میں جاپان جیسی ترقی کا معیار حاصل کر لیں گے۔ مریم نواز کی تقریر کے دوران یوکوہاما میں پاکستانی کمیونٹی کی پاک فوج کے حق میں نعرے بازی بھی کی گئی۔ ملک IMF کے حوالے کر دیا۔ اب جس سے جان چھڑانی ہمارے لیے مشکل ہو گئی ہے، فیصلے کرنے مشکل ہو گئے، لیکن پھر بھی ہر روز پاکستان میں آنے والا دن پچھلے دن سے بہتر ہوتا ہے ماشاءاللہ۔ اس کی وجہ ہے کہ نواز شریف صاحب بھی محنت کر رہے ہیں، شہباز شریف صاحب بھی محنت کر رہے ہیں، اور آپ کی بہن اور بیٹی مریم نواز بھی دن رات ایک کیے ہوئے۔ کوئی ایسا بھی وزیر اعظم گزرے ہیں جو 12 بجے آفس آتے تھے، 3 بجے گھر واپس جا کے غائب ہو جاتے تھے؟ دیکھیں یہ وہی ملک ہے نا جہاں لوڈ شیڈنگ دوبارہ شروع ہو گئی تھی، دہشت گردی نے دوبارہ سر اٹھا لیا تھا۔ آج لوڈ شیڈنگ نہیں ہے پاکستان میں۔ جنگ جیتنے کے بعد تو آپ کو پاکستان جو بھارت سے جنگ جیتا ہے، جنگ جیتنے کی بھی آپ سب کو بہت بہت مبارکباد۔ جاپان کا انفراسٹرکچر آئی ایم شیور آپ کو اندازہ ہے کہ وہ بہت زبردست انفراسٹرکچر ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اب جو کام پنجاب میں ہو رہا ہے، یقین مانیں کہ بہت جلدی ہم بھی یہ ترقی کا یہ لیول چھو لیں گے انشاءاللہ۔ تو میری پوری کوشش ہے کہ ہم ایئر کوالٹی اتنی امپروو کر لیں، انڈیکس جو ہے اس کا، کہ وہاں پر لوگوں کو ہسپتالوں میں نہ جانا پڑے، آنکھوں کے امراض کا شکار نہ ہونا پڑے، سانس کے امراض کا شکار نہ ہونا پڑے۔ پنجاب جیسے ایک صوبے میں جس کی جو پاپولیشن ہے وہ اس وقت 14-15 کروڑ ہے اور 40 کے قریب شہر ہے پنجاب میں، تو ہم نے دنیا کا سب سے بڑا صفائی کا منصوبہ جس کو ستھرا پنجاب کہتے ہیں، وہ الحمدللہ آج پاکستان کی ہر پنجاب کی گلی میں کام کر رہا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم ہضم کر رہے ہیں، 27ویں کی ضرورت نہیں، ملک اچھا چل رہا ہے، معیشت میں بہتری آئی ہے۔ لندن میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، انڈیا جنگ بندی کی زبانی خلاف ورزیاں کر رہا ہے، ہم الرٹ ہیں، ہم امن پسند ملک ہے، ہم سائے ممالک کے ساتھ پیار محبت سے رہنا چاہتے ہیں۔ افغانستان اور ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہوئے ہیں۔ ایران نے کہا، ہم نے اپنے اصلی دوست کو اب پہچانا ہے، انڈیا کے ساتھ ہماری طرف سے امن قائم رہے گا۔ انڈیا نے میلی آنکھ سے دیکھا تو اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے۔ لینڈرائزیشن کا عمل قابل تحسین ہے، پاسپورٹ بنانے کا نظام بھی مربوط کر دیا ہے۔